نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق حلت اور حرمت کے حوالے سے ہے۔ جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں اور ہم اس مقام پہ یہ آیت سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 145 ہے اور پارہ نمبر 8 ہے، تو اس آیت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے دانستہ یا طور پر اور کچھ لوگوں نے بھول میں یہ امت کے اندر کنفیوژن پھیلائی کہ آئیں جی ہم آپ کو قرآن میں دکھاتے ہیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت میں سورۃ الانعام اور آیت نمبر 145 پارہ نمبر 8 میں ایک خاص قسم کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مشرکین کا ذکر ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام اور حلال قرار دی تھیں اپنے خیال کے مطابق، جیسے یہ آیت ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، وہ کہتے کہ یہ کھیتی اور یہ مویشی جو ہیں یہ منع کیے گئے ہیں، یہ حرام ہے، لا یطعمها، اسے کوئی نہیں کھا سکتا الا من نشاء بزعمهم، جس کے بارے میں ہم خیال کریں گے وہ، اور ان کا خیال تھا جو ان کے بتوں کے مجاور ہوتے تھے ان کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ امت کے اندر بات کو پھیلایا گیا اس آیت کے حوالے سے کہ دیکھیں جی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ الا ان یکون میتۃ، کہ تم پر حرام نہیں ہیں مگر یہ چیزیں کھانے کے لیے، مثلا مردار ہے، مردہ چیز ہے، او دم مسفوحا، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، او لحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت ہے، فإنہ رجس، یہ ناپاک ہے، او فسقا، یا وہ چیزیں شرک کا جو ذریعہ ہے، احل لغیر اللہ بھی، جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، بس یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شراب کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے اس لیے شراب بھی حلال ہے، یہاں پہ یتیم کا مال کھانے کا ذکر نہیں ہے وہ بھی حلال ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ سود کا ذکر نہیں ہے اس لیے سود بھی حلال ہے۔ تو اس کا آج ہم انشاءاللہ جواب لیں گے۔ اصل میں بات کچھ اس طرح ہے کہ اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پہ خاص قسم کی حلت اور حرمت کا ذکر ہے کہ یہ خاص چیزیں بس اللہ نے یہ حرام قرار دی تھی، حالانکہ اب جس بندے کے پاس قرآن فہمی نہیں ہے، اب وہ جب اس کے سامنے یہ آیت پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے، حالانکہ حلت اور حرمت قرآن پاک کی مختلف آیات میں بتایا گیا، شراب حرام ہے، اسی طرح سود کے بارے میں بتایا گیا، اسی طرح سورۃ الانعام کے شروع میں ہی بتایا گیا کہ کون کون سے مویشی جو بغیر حلال کی ہوئی بغیر ذبح کی ہوئی یعنی مر جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اس کی ساری اقسام بتائی گئی ہیں، یتیم کا ناجائز طریقے سے مال کا کھانا یہ حرام ہے، اس طرح شراب کا پینا، سود، یہ ساری چیزیں ان کی حرمت قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ اصل اس میں ایک مثال سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک کلاس ہے اور اس کے اندر یہ کہا جائے کہ یہ بچہ یہ اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ شریف ہے، تو اب اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ یہ پوری دنیا میں شریف ہوگا، بلکہ خاص قسم کی کلاس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کلاس میں یہ سب سے زیادہ شریف ہے۔ اس میں اب ہم یہ نہیں مراد لیں گے کہ اس سے مراد پوری دنیا ہے، بالکل اسی طرح اس آیت سے ہم خاص قسم کی یعنی کہ حلت اور حرمت بیان کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ بس یہی چیزیں حرام ہیں اور باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ ہمیں پوری دینی فہم کو سامنے رکھ کر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیزیں حلال اور حرام ہیں۔ امید ہے آج اس سبق سے یہ جو امت کے اندر کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ یہ چیزیں صرف حرام ہیں اور باقی ساری چیزیں حلال ہیں، یہ ہمارے کنفیوژن دور ہوگی اور ہماری قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ آج کا ہمارا یہی سبق تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔